آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو، یہ جادوگر ہیں، یہ وہ ہیں جن پر لوگوں نے جادو کیا ہوا ہے، اس لیے یہ معاذ اللہ نقل کفر بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو یہ معاذ اللہ بہکی باتیں ہیں۔ اس کا قرآن نے کیا جواب دیا تھا؟ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اور کوئی مخلوق بن جاؤ، اللہ پھر بھی زندہ کر دے گا۔ پھر مذاق اڑا کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کب ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ جب ہوگا نا تو تمہیں ایسا لگے گا بہت جلدی ہو گیا ہے، وہی رب تمہیں پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات یہ کرتے ہیں، ظاہر ہے صحابہ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا جب انسان بہت بےہودگی پہ اترتا ہے اور الٹے اعتراضات کر کے ضد اور ہٹ دھرمی سے بات کرتا ہے، تو پھر اہل اسلام کا غصہ آنا یہ بالکل نیچرل ہے۔ لیکن قرآن اہل اسلام کو حکم دے رہا ہے کہ تم نے غصہ نہیں کرنا، تم نے اپنے کلام میں شائستگی پیدا کرنی ہے۔ تو اسی مضمون کو یہاں سے شروع کیا جا رہا ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بات کہیں جو بہت بہترین ہو، یعنی اخلاقی اعتبار سے بہت بہترین ہو، جس میں غصہ نہ ہو، جس میں طنز کا جواب طنز سے نہ ہو، اچھے انداز سے آپ ان کو جواب دیں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان نزغ کرتا ہے، یعنی فساد ڈالتا ہے۔ ہوگا یہ کہ بعض دفعہ آپ نے بھی اس کو جواب دے دیا اسی انداز میں، تو اس کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا، اس سے نفرتیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھیں گی۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کوئی مخلص آدمی آ جاتا ہے، وہ واقعی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے الٹے اعتراض کا آپ نے غلط طریقے سے جواب دیا، اس سے بھی نفرت کا موقع مل جاتا ہے۔ تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اپنے اخلاق میں اپنا جو معیار ہے نا اس پہ سمجھوتا نہ کیا جائے، چونکہ یہ مکہ میں آیتیں نازل ہوئی ہیں نا، تو وہاں تو قوت طاقت تھی نہیں، تو قرآن بار بار صبر کی تلقین کر رہا ہے، اور یعنی انداز کو اچھے سے اچھا بنانے کا حکم دے رہا ہے۔ یہی حکم آج بھی ہے، آج بھی دیندار لوگ مغلوب ہیں، کمزور ہیں۔ آپ اگر سختی کریں گے تو اس کا آپ ہی کو نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں ان آیتوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ مشرکین مکہ جیسے ہٹ دھرم اور ضدی نہیں ہیں، اور نہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اتنے سیدھے راستے پر ہیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر ہم کیسے ایک دم بوکھلا جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ انسان کی ایک نیچر ہے، اس کو غصہ آتا ہے، ایک حد تک برداشت کرتا ہے، لیکن ترغیبی حکم قرآن کا یہی ہے کہ شیطان فساد پھیلائے گا تمہارے غصہ کرنے سے، یا تمہارے ان کو اسی اسٹائل میں جواب دینے سے۔ لہذا کوشش کرو ایسے انداز میں بات کرو، یقول التی ہی احسن، جو سب سے بہترین انداز ہو۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دیکھیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام میں غصہ کرنا جائز ہی نہیں ہے یا پنشمنٹ اور سزا ہی نہیں ہے۔ جہاں سزا کا یا غصے کا فائدہ ہو وہاں تو غصہ ہی جاری کرنا افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی سیرت میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہاں کا موقع ہے جہاں غصہ جاری کرنے سے فائدہ کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو، تو یہ موقع کیونکہ مکی آیتیں ہیں نا، تو اس لیے قرآن ان کو ترغیب دے رہا ہے۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ سختی سے بات کرنے سے فائدہ ہوگا یا سختی کرنے سے فائدہ ہوگا، تو پھر وہاں تو سختی کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ، جو گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو نا تو اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ ہاتھ سے روکے، اور جو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو زبان سے روکے۔ یہ وہاں کی بات ہے جہاں غصہ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہاں پھر برداشت والی پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ کیا کرے گا، لڑائی ڈلوا کے نفرتوں میں کمی کے بجائے اضافے کا ذریعہ بنے گا، اس سے پھر لوگ دین سے اور دور ہوں گے۔ ربکم اعلم بکم، آگے پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اگر ہم برداشت کریں مشرکین کے ان طعنوں کو اور ہم اخلاق سے جواب دیں، تو ہمیں تو پھر یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، کیونکہ یہ تو ضد ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کا قرآن نے جواب دیا، تمہارے رب کو تمہارے حالات خوب اچھی طرح معلوم ہیں، وہ چاہے تو تم پہ رحم کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہدایت دے کے، زبردستی وہ چاہے تو تمہیں ہدایت پہ لا کے رحم کرے، اور چاہے تو گمراہ کر کے تمہیں عذاب دے۔ یعنی یہ اللہ پہ چھوڑ دو کہ کون قابل رحم ہے اور کون قابل عذاب ہے۔ ابھی تو تمہیں بس یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے اور اخلاق سے تبلیغ کرنی ہے، تم نے اخلاق کے دائرے میں رہ کے، اور اس فکر کو چھوڑ دو کون مسلمان ہوتا ہے کون کافر ہوتا ہے، یہ تمہارے رب کو تمہارے حالات معلوم ہے، یعنی لوگوں کے حالات معلوم ہے۔
جس کو وہ چاہے گا ہدایت دینا اس کو ہدایت دے گا، اور جس کو چاہے گا گمراہ کرنا اسے گمراہ کرے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کارساز نہیں بنایا، نگمان نہیں بنایا، بس آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اخلاق سے آپ تبلیغ کریں، آپ کرتے رہیں۔ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی ملے گی، جس کی قسمت میں جہنم ہوگی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور یہ اللہ کو معلوم ہے کس کو جنت میں لے کے جانا ہے اور کس کو جہنم میں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر اللہ مشرکین کو بھی اب بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہے کس کو ہدایت دینی کس کو نہیں دینی، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس کو نبوت دینی ہے کس کو نبوت نہیں دینی، کیونکہ مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا، یہ طائف کا اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی کیوں نہیں بنا، کبھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں بنا، تو اس کا جواب اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے اس تمام مخلوق کو جو بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور اس علم کی وجہ سے ہم نے فضیلت دی ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر، یعنی ہم نے یہ خود منتخب کیا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، اور صرف پیغمبر بنانا نہیں بلکہ کس کو اعلیٰ درجے کا پیغمبر اور کس کو رتبے میں نسبتاً کم درجے کا پیغمبر بنانا ہے، یہ سب فیصلے بھی ہم نے کیے ہیں۔ اور تم اہل کتاب سے جا کے پوچھو وہ تمہیں بتائیں گے کہ ہمیشہ سے پیغمبر آتے رہے ہیں اور اللہ کی مرضی سے آئے ہیں، انسانوں کی سلیکشن نہیں ہے، جمہوریت کی بیس پہ نہیں اللہ نے انتخاب کیا پیغمبروں کا، وہ اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے جس کو پیغمبر بنانا ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ان پیغمبروں میں بھی اللہ نے بہت سارے درجات رکھے ہیں۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، یعنی داؤد کو بھی ہم نے دیگر پیغمبروں سے بڑا مقام دیا کہ ان کو ایک آسمانی کتاب دی۔ اور اللہ نے یہاں جو داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، وہ تسلی ہے کہ جیسے داؤد کو زبور ملی اور داؤد علیہ السلام کی ریاست اور خلافت قائم ہوئی، تو اللہ اس موقع پہ نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو بھی قرآن مل رہا ہے اور اللہ آپ کی بھی حکومت کو دنیا میں قائم کرے گا۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف بھی